اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 4 بھی اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید۔ آج ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانے کی دہرائی کریں گے۔ یہ دہرائی ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کرتے ہیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہے۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ تو آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا اسے؟ جی اوکے، میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ ہم نے پڑھا تھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم جو کہ کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا پھر صرف مسلم، مومن وغیرہ، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام یا آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آتے ہیں، اور جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون، یا نون اور الف تا آتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے لفظ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ فعل، ایسا کلمہ یا ایسا لفظ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح اس نے کھولا، یا ملونا وہ سب کرتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے قسم کلمے یا لفظ کی ہوتی ہے حرف، جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ پھر جمع بنانے کا ایک قاعدہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جن اسموں پہ 2 پیش ہوتے ہیں ان کے ساتھ واو نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون، اور جن پہ 2 زبر یا 2 زیر ہو ان کے ساتھ یا نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمن سے مسلمین اور مسلمین سے مسلمین۔ یا جیسے مومن 2 پیش والا ہے تو واو نون لگائیں گے مومنون، اور 2 زبر کے ساتھ مومنن اگر آ رہا ہے تو یا نون لگائیں گے مومنین، اور اگر مومنین 2 زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو یا نون لگا کے مومنین۔ صالحون 2 پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو واو لگائیں گے، کیا ہوگا؟ صالحون، اور 2 زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو یا نون لگے گا صالحین، 2 زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو بھی یا نون لگے گا صالحین۔ یعنی وہ تمام اسماء جن کے اوپر 2 پیش یا 1 پیش آ رہے ہیں ان کے ساتھ واو نون سے جمع بناتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون، مومنون سے مومنون، صالحون سے صالحون۔ اور جن پہ 2 زبر آ رہے ہوں یا 2 زیر آ رہے ہوں تو ان کے ساتھ جو ہے یا نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمن سے مسلمین، مسلمین سے مسلمین، مومنن سے مومنین، مومنین سے مومنین، صالحن سے صالحین، صالحین سے بھی صالحین۔ جس کا مطلب ہے کہ 2 زبر ہو یا 2 زیر، دونوں حالتوں میں ان کے ساتھ یا نون لگتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا یہ جو 6 کا ٹیبل ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اس کی ایک بدلی ہوئی حالت یہ ہوتی ہے، وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ یعنی اس میں فرق صرف یہ ہو جاتا ہے، ہوا کے معنی ہوتا ہے وہ، اور ہو کے معنی ہوتا ہے اس کا، ہم کے معنی ہوتا ہے وہ، اور یہ والا ہم جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے ان سب کا، انتا کے معنی ہوتا ہے آپ، اور یہ کا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی آپ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آنا کے معنی ہوتا ہے میں، جب یا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، مطلب ترجمہ بدل جاتا ہے۔ تم کے معنی تھا انتم، انتم کے معنی تھا آپ سب، تو کم جب آتا ہے اس کا مطلب ہے آپ سب کا۔ اور اسی طرح نحنو کے معنی ہوتا ہے ہم، اور جب نہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہمارا۔ آئیے سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے، ہوا کے معنی ہوتا ہے وہ،
اور جب اس کی بدلی ہوئی حالت آتی ہے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کا. یہ فرق ہے دونوں کا ترجمے میں. ہم کے معنی ہے وہ سب، اور جب یہ والا ہم آتا ہے جو کہ جڑنے والا ہے آخر میں آتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ان سب کا. انتا کے معنی ہوتا ہے آپ، لیکن جب یہ کا کی شکل میں آتا ہے انتا تو اس کے معنی ہوتے ہیں آپ کا، یعنی اس میں کا اضافہ ہو گیا. آنا کے معنی ہوتا ہے میں، لیکن اس کی بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے یا کے معنی ہوتے ہیں میرا. انتم کے معنی ہوتے ہیں آپ سب، لیکن جب یہ کم کی شکل میں آتا ہے بدل کے تو اس کے معنی ہوتے ہیں آپ سب کا. اور نحنو کے معنی ہوتے ہیں ہم سب، اور یہ بدلی ہوئی حالت میں نا کی شکل میں جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہمارا. تو یہ دونوں ٹیبل جو ہیں ایک ہی ہیں، یہ علیحدہ آتے ہیں، یہ جڑ کر آتے ہیں دونوں ایک، ہوا اور وہ ایک ہی ہے، لیکن معنی میں فرق ہو جاتا ہے. یہاں ترجمہ کرتے ہیں وہ اور اس میں کرتے ہیں اس کا. یہاں ترجمہ کرتے ہیں ان کا وہ سب اور یہاں کرتے ہیں ان سب کا. انتا کا ترجمہ آپ اور کا ترجمہ آپ کا. آنا کا ترجمہ میں اور یہاں کے معنی میرا. انتم آپ سب اور تم کے معنی آپ سب کا. نحنو کے معنی ہم سب، نا کے معنی ہے ہمارے. یہ جو ہم کا ای کم نا جو آتے ہیں ان کے ترجمے میں ہمیشہ کا، تے، کی، تو، میرا، میری، تیرا، تیری، ہمارے، یہ اس طرح کے الفاظ ترجمے میں آتے ہیں. تو آئیے آگے چلتی ہے. اب ایک لفظ ہے رب، اسم ہے، اس کو ہم نے ان ضمائر سے ملا ہے تو کیا بنا؟ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. تو آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا پلیز؟ یس، اوکے جی. عمران منظور پلیز آپ دہرا دیجیے. رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ویری گڈ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو آج جو یہ تو تھا دہرائی جو اب تک ہم پڑھتے آ رہے تھے وہ تھا. آج جو ہم نے بنانا ہے اصل میں مذکر اور مؤنث کا جو ہے وہ جمع بنانا ہے. یہ دیکھیں ہوا جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مذکر، جیسے وہ یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ہم کہتے ہیں بیل، سو، یا ہم کہتے ہیں اونٹ، جبل. یہ جو جبل نہیں بلکہ جو ہے جمل، یہ کیا ہے؟ یہ سب مذکر ہے، ان کے لیے ہوا استعمال ہے. لیکن مؤنث کے لیے سیدھا ہوگا لیا. وہ ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایک مؤنث حیوان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ فرق آپ نے رکھنا ہے، ہوا مذکر کے لیے آتا ہے یا مؤنث کے لیے. مثال کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں مثلا وہ مرد اور یہ، لیکن اس کے اصل معنی مذکر اور مؤنث کے ہیں. وہ کوئی بھی چیز جو مؤنث ہوگی اس کے لیے یا استعمال ہوگا، اور جو کوئی مذکر ہوگا اس کے لیے ہوا استعمال ہوگا. تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. مذکر سے مؤنث کیسے بنتا ہے؟ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے مسلم، یہ مذکر اسم ہے. ہم چاہتے ہیں مؤنث بنائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس میں گول تا کا اضافہ کریں گے اور یہ کیا بن جائے گا؟ مؤنث لفظ مسلمات. مسلم سے مسلمات، یعنی مسلم جو تھا وہ مسلماتن بن گیا بولتے کے اضافے سے، جو پہلے مذکر تھا اب مؤنث ہو گیا. یہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. مسلمن مسلماتن، مومنن مومناتن، صالحن صالحاتن، کافرن کافراتن، مشرکن مشرکاتن. اب آپ میں سے کون کہنا چاہے گا؟ چلیے منظور آپ پلیز دوہرا دیجیے، آپ انمیوٹ ہیں. مسلمون مسلماتن، مومنون مومناتن، صالحون صالحاتن، کافرون کافراتن، مشرکون مشرکاتن. ویری گڈ. مطلب ان میں تبدیلی یہ ہوئی کہ جو مذکر اسم تھا اس کے آخر میں ہم نے گول تا بنا دیا، اس کے جو تو پیش تھے وہ تا پہ لے گئے، اور جو مسلم کا میم تھا یا نون مومن کا تھا یا صالح کا ہے تھا یا جو ہے کافر کا را تھا اور مشرک کا کاف، اس پہ ایک زبر دے دیا تاکہ یہ خالی نہ ہو اور کوئی تبدیلی نہیں.
آئیے اب مکالمہ لیتے ہیں. مثلا ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، اور اس کا مونس ہوگا ہیا مسلمتن، وہ ایک مسلمان عورت ہے. ہوا مومن، وہ ایک مومن ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، ایمان لانے والا ہے. ہیا مومنتن، وہ ایک مومن ہے. ہوا صالح، وہ ایک نیک صالح ہے مرد. ہیا صالحتن، وہ ایک نیک عورت ہے. ہوا صابر، وہ ایک صبر کرنے والا جو ہے مرد ہے. ہیا صابرتن، وہ ایک صبر کرنے والی عورت ہے. ہوا شاکر، وہ ایک شکر کرنے والا مرد ہے. ہیا شاکرتن، وہ ایک شکر کرنے والی عورت ہے. جی اب آپ میں سے کون اسے دہرانا چاہے گا؟ یس اوکے، میں آپ کے لیے پھر دہرا دیتا ہوں. ہوا مسلم، ہیا مسلمہ. ہوا مومن، ہیا مومنہ. ہوا صالح، ہیا صالحۃ. ہوا صابر، ہیا صابرۃ. ہوا شاکر، ہیا شاکرہ. اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ دو مثالیں ہیں. مثلا مونس کو یاد کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہو کا لفظ جو ہے وہ مذکر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مونس کے لیے ہا، یعنی نو اور ہا یہ جو ہے ضمیریں یاد کرنے. آئیے ربوہا، اس عورت کا رب. دینوہا، اس عورت کا دین. کتابوہا، اس عورت کی کتاب. یعنی یہ جو ہم پہلے ربو ہوں، ربو ہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا جو کر رہے تھے ٹیبل میں، وہ سارے مذکر کے تھے. اب وہی ٹیبل اب یہاں دیکھیں، ہمیں کہہ رہے ہیں ربوہا، دینوہا، کتابوہا. یعنی مونس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہا کا صیغہ استعمال. تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. مثلا ربوہو، اس مرد کا رب. ربوہا، اس عورت کا رب. دینوہو، اس مرد کا دین. دینوہا، اس عورت کا دین. کتابوہو، اس مرد کی کتاب. کتابوہا، اس عورت کی کتاب. رسولوہو، اس مرد کا رسول. رسولوہا، اس عورت کا رسول. اسموہو، اس مرد کا نام. اسموہا، اس عورت کا نام. تو اب آپ میں سے کون اسے دہرائے گا؟ ہاں جی جی برادر عمران پلیز آپ بتا دیجیے. رب ہو اس کا رب. ربوہا اس عورت کا رب. دین ہو اس مرد کا دین. دینوہا اس عورت کا دین. کتاب ہو اس مرد کی کتاب. کتابوہا اس عورت کی کتاب. رسول ہو اس مرد کے رسول. رسولوہا اس عورت کے رسول. اسم ہو اس مرد کا اسم، نام. اسموہا اس عورت کا نام. ویری گڈ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے برادر. آئیے مکالمہ دیکھتے ہیں. من ربوہا، من ربوہا، اس عورت کا رب کون ہے؟ تو جواب ہوگا ربوہا اللہ، یا اگر دونوں کو ملائیں گے تو ربوہا اللہ، اس عورت کا رب اللہ ہے. ما کتابوہا، اس عورت کی کتاب کیا ہے؟ کتابوہا القرآن، یا اگر ملائیں تو کتابوہا القرآن، اس عورت کی کتاب قرآن ہے. من رسولوہا، اس عورت کا رسول کون ہے؟ رسولوہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس عورت کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ما اسموہا، اس عورت کا نام کیا ہے؟ اسموہا زینب، اس کا نام زینب. اب مونس کی جمع بنانا دیکھتے ہیں. مثلا ہمارے پاس ایک اسم ہے مسلمات، یہ مونس ہے. تو اس کو جمع بنانے کے لیے الف تا کا اضافہ کرتے ہیں. مذکر میں کیا کرتے تھے؟ واو نون کا اضافہ کرتے تھے پیش والا اسم. یہاں یہ پیش والا اسم آیا تو کیا الف تا پیج کے ساتھ، دو پیج کے ساتھ کرتے ہیں. کیا ہوگا؟ مسلمات سے مسلمات، الف تا کو تھوڑا سا کھینچ لیں تو وہ جمع ہو گیا. اور اگر یہ آئیے اس کی بس دیکھتے ہیں. مسلمات سے مسلمات، مومنات سے مومنات، صالحات سے صالحات، کافرات سے کافرات، مشرکات سے مشرکات. اب آپ کی باری ہے، آپ دہرا دیجیے. چلیں جی عمران بھائی آج آپ ہی ہیں. چل مسلمات سے مسلمات. مسلمات. مومنات سے مومنات. صالحات سے صالحات.
کافراتن سے کافراتن، مشرکاتن سے کافرات، مشرکاتن سے کافراتن، مشرکاتن سے. ہاں ہاں، اسی لیے لکھا ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ آپ دیکھ کے پڑھتے ہو کیا پھر ذہن سے کرتے ہو؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یہ تھینک یو. استادی گر ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے. کون آٹو پہ چل رہا ہے، کون تھوڑا بہت سمجھ کر رہا ہے. آپ کے ذہن نے فوراً روکا کہ مشرکات تم سے کافرات تو بن ہی نہیں سکتا، جی جی آپ نے فوراً اعتراض کر دیا، اس کا مطلب آپ بیدار ہو، یہ دیکھنا ٹھیک. مقصود تھا. ورنہ یہ تو ابھی میں نے مشق کرائی ہے آپ کو، اس وقت میں نے نہیں ٹھیک ہے. بتایا کہ یہ دیکھو یہاں کیا لکھا ہے، میں نے یہی کہا مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن، صالحاتن سے صالحاتن، کافراتن سے کافراتن، مشرکاتن سے مشرکاتن. میں تو اسے نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو اپنے ذہن سے پڑھ رہا تھا. اوکے. اور جب آپ نے وہاں سے دیکھ کے پڑھنا تو مجھے پتہ چل گیا کہ لیکن آپ کے ذہن نے جھٹکا کھایا. جی جی یہ دہرانے کا فائدہ ہوتا ہے، یہ جو ہم دہرائی کراتے ہیں آپ سے کہتے ہیں بولیں. جب آپ جی بولتے ہیں جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور جو ذہن کے بولنے کے حصے وہ آپس میں اگر ایک جیسے ہیں پھر تو آپ مطمئن ہو جائیں. اگر نہیں ہے تو فوراً آپ بیدار ہوتے ہیں کہ یہ کوئی چیز غلط ہو گئی ہے، کوئی چیز صحیح نہیں ہے. پھر آپ جب غور کرتے ہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، مل کر کیجیے. یہ جو ہے یہ جب آپ کرتے ہیں دماغ کے 6 حصے ہیں، ان میں ہر ایک میں ایک ایک چیز بیٹھتی ہے. اور جب آپ اسے دہراتے ہیں کسی پر، وہ 6 کے 6 جب ایک جیسے ہوتے ہیں تب تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، دماغ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان میں سے اگر ایک بھی غلط ہے اور آپ کے یادداشت میں جو ہے اس کا کچھ اور رکھا ہوا تھا تو وہ فوراً آپ کے اندر ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، کوئی چیز غلط ہے، کوئی چیز صحیح نہیں لگ رہی ہے. پھر آپ غور کرتے ہیں، جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دکھ رہا ہے، دیکھنے والی صلاحیت بتا رہی ہے، یہ سننے والی اور بولنے والی سے مختلف ہے. بول رہے مشرکتن اور سن بھی رہے مشرکتن، اور اس کا جواب آنا چاہیے تھا مشرکاتن، سننے اور بولنے کیا سے، لیکن نظریں بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ غلط ہے. تو اس لیے یہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے. باقی ہم جو ڈالتے ہیں ہم اس لیے ڈالتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا بیدار، لیکن اسے یہ بتایا نہیں جاتا کہ یہ اس کا کتنا فائدہ ہے. یہ اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ جب ٹی پی آئی کرتے ہیں، ٹی پی آئی سے آپ سیکھتے ہیں. آئیے آپ جمع بنانے کا طریقہ، مثلا واحد اسم ہے مؤنث مسلماتن اور مسلماتن، 2 زبر اور 2 زیر. اب ان کو کیسے بنائیں گے؟ ان کا بھی طریقہ وہ ہے کہ لگے گا تو الف تا لیکن 2 زیر کے ساتھ، چاہے یہ 2 زبر والا ہو تب بھی 2 زیر کے ساتھ لگے گا، 2 زیر والا ہو تو تب بھی 2 زیر. جیسے ہم نے مذکر میں دیکھا تھا 2 زبر ہو چاہے 2 زیر ہو ان کے ساتھ کیا لگاتے تھے؟ یا نون لگاتے تھے. اسی طرح یہ یاد رکھ لیں مؤنث کے 2 زبر یا 2 زیر کے ساتھ 2 زیر والا تا آتا ہے الف تا، اور 2 پیش والے کے لیے ساتھ کیا آتا ہے؟ تا 2 پیش کے ساتھ آتا ہے الف تا. تو آئیے اس سے کیا بنا دیکھیں مسلماتن. تو آئیے اس کی بھی مشق کر لیتے ہیں. مسلماتن 2 پیش والا تھا تو مسلماتن آ گیا 2 پیش والا. مومناتن 2 پیش والا تھا تو 2 پیش والا الف تا لگ گیا. صالحتن 2 پیش والا تھا، اس سے بھی. اب دیکھیں یہ فرق یہاں پہ ہے، اگر یہ مسلماتن 2 زبر ہے اور مسلماتن 2 زیر ہے تو اب کیا ہے؟ اب دونوں کے ساتھ ایک ہی لگے گا الف تا 2 زیر کے ساتھ، مسلماتن. اسی طرح مومناتن، مومناتن کے ساتھ مومناتن، صالحتن اور صالحاتن کے ساتھ صالحہ. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ مؤنث کے 2 پیش والوں کے ساتھ 2 پیش والا الف تا لگتا ہے، اور 2 زبر یا 2 زیر ہو تو دونوں میں الف تا 2 زیر لگے. جیسے مذکر میں 2 پیش والے کے ساتھ ہم واو نون لگاتے تھے اور 2 زبر 2 زیر والے دونوں کے ساتھ یا نون لگاتے تھے. تو یہ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے. اب اگلا لفظ ہے ربہم، اس کا ترجمہ کرنا تھا. ہم کا اشارہ کیجئے، رب جو ہے وہ رب ہے، ہم ان کا، ربہم ان کا رب. دینکم، دین کے ساتھ کم کا اشارہ سامنے ہے آپ سب کا، تو دینکم آپ سب کا دین. اسی طرح تھا ہماری کتاب، ہماری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ نا کا لفظ ہوتا ہے، کتاب کتاب، کتابوں نا ہماری کتاب، ان سب کا دین.
ان سب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. دینکم ان سب کا دین. صحیح ہے کیا؟ میں نے یہ صحیح کیا ترجمہ ان سب کا دین دینکم؟ جی جواب نہیں آیا کلاس سے. کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ ان سب کا دین دینکم. آپ سب کا دین. سر دینو ہم نہیں آئے گا. ہاں اسی لیے تو میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہو کہ جاگ رہے ہو. جو جاگ رہا ہوگا وہی جواب دے گا, باقی تو سارے ناشتہ کرنے گئے ہوں گے, چائے پینے گئے ہوں گے. سر میرے خیال میں دینو ہم آئے گا. یو آر رائٹ سسٹر, اسی لیے میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں دینکم, تو آپ کو اعتراض کرنا چاہیے بھائی اس کا تو ترجمہ ہوتا ہے آپ سب کا, جیسے ظہیر بھائی کہہ رہے ہیں, تو لہذا یہ آئے گا دینہم ان سب کا. اوکے چلیے آج کا جو سبق پورا ہوا, یہ ہم نے دہرائی کر لی تھی. بولتا سے جو ہے مذکر بنانا اور مؤنث, اور یہ تھا یہ سوال جواب کلمہ اس عورت کا کلم فیہا المسلمات, پس وہ ایک مسلمان عورت ہے. وہ مسلمان ہوتا ہے ہی یا مومنات, اس عورت کی کتاب کتابہا, وہ عورت مومنہ ہے ہی یا مومنات. ما کتابہا کتابہ القرآن, ما کتابہم کتاب القرآن. تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تو یہ آج کی دہرائی تو پوری ہوئی. اب ہم آگے چلیں گے